بزرگوں اور عزیز دوستوں، دو آیت کریمہ میں نے پڑھی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 83-84 اللہ پاک فرماتا ہے فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ حضرت لوط کا واقعہ چل رہا ہے اور لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر بدفعلی پائی گئی تھی، سب واقعہ بیان ہو چکا تھا۔ اسلامی شریعت میں ہر چیز کی سزا ہے، ہر چیز کی سزا ہے۔ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، زانی ہو تو شادی شدہ اگر زانی ہو تو سنسار کیا جائے گا، کنوارا ہے کنواری ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، مطلب کہ سب چیز کی سزا ہے نا۔ تو یہ جو بے حیائی ہے، مرد کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرے، اس کی کیا سزا ہے؟ ایک سوال ہے، جواب ہے کہ کوئی سزا ہی نہیں ہے۔ حکومت اسلامی، قاضی اسلام اپنے زمانے کے لحاظ سے، اپنے زمانے کے اعتبار سے، ماحول کو دیکھتے ہوئے جو سزا دینا چاہے وہ سزا دے دے۔ یہ ہمارے امام صاحب کا فتویٰ ہے۔ کیا امام اعظم کہتے ہیں کہ شریعت کے اندر بدفعلی کی سزا جو ہے نا وہ کوئی متعین نہیں ہے، محدود نہیں ہے۔ زمانے کے لحاظ سے، ماحول کے اعتبار سے اس وقت کا جو قاضی اسلام ہوگا، جس سرزمین میں جہاں دیکھتے وہ دیکھے، پالیسی اختیار کرے کون سی سزا ہم اس کو دے دیں کہ سارے انسانوں کے لیے عبرت ہو جائے۔ مثال کے طور پر لکھا ہے پہاڑ کو لے جا کے پہاڑ سے جھونک دے، پھینک دے نیچے، مرا جائے وہ۔ ارے کئی ایک مثالیں لکھی ہیں، اتنی ہے حرام در حرام۔ چلو یہ ایک بات آئی تھی میرے ذہن میں رکھ دی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے، جنہوں نے یہ بدفعلی کی اور کرتے رہے، باز نہیں آئے، لوط علیہ السلام کی پاکیزگی اور طہارت پر ان کو تانا دیا۔ یہ بڑے نیک، بڑے پارسا، بڑے طاہر، پاک صاف بنتے ہیں۔ یہ سب بات ہو گئی تھی نا آج۔ فَأَنجَيْنَاهُ قرآن کہتا ہے، میں نے فَأَنجَيْنَاهُ اللہ پاک فرماتا ہے تو ہم نے بچا لیا۔ فَأَنجَيْنَاهُ اس کو بچا لیا، کس کو؟ لوط کو۔ اللہ پاک فرماتا ہے تو ظاہر سی بات ہے واقعہ کا حذف ہے، اختصار ہے، یعنی عذاب آیا اور سب تہس نہس کر دیے گئے، سب مرا گئے۔ لوط کی یہ قوم جو بدفعلی کا شکار ہوئی تھی، سوائے چند لوگوں کے جو لوگ پاک صاف رہ گئے تھے، تو عذاب آیا تو اللہ پاک فرماتا ہے فَأَنجَيْنَاهُ ہم نے اس کو یعنی لوط کو بچا لیا، وَأَهْلَهُ اور اس کے اہل کو بچا لیا، إِلَّا امْرَأَتَهُ مگر اس کی بیوی کو نہیں بچایا۔ اللہ پاک فرماتا ہے مگر لوط کو بچا لیا، لوط کے اہل کو بچا لیا۔ پہلے اہل کی تفسیر کروں، یہ اہل سے مراد کیا ہے؟ اہل مانے اپنے والے، گھر والے، بیوی بچے، اہل و عیال سب ہوتے ہیں نا، سب ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جب نبی کے ساتھ اہل جوڑ دیا جائے تو اس میں ایک اور نیا معنی ہوتا ہے، ایک نیا معنی اس میں پیدا ہو جاتا ہے، نبی والے یعنی نبی پر ایمان لانے والے۔ تو یہاں پہ یہ ہوا، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے لوط کو بچا لیا، وَأَهْلَهُ اور لوط کے لوگوں کو بچا لیا۔ لوط کے اہل، یہاں اہل سے مراد تفسیر ہے وَأَهْلَهُ الْمُؤْمِنِينَ ایمان لانے والے جو تھے لوط پر، ان کو بچا لیا۔ اب اس کے بعد ایک تفسیر اور اہل کی، وکیلا کہا گیا ہے کہ اہل سے مراد حضرت لوط کی دونوں بیٹیاں ہیں۔ 2 بیٹی تھیں حضرت لوط علیہ السلام کو، ان بیٹیوں کو اللہ نے بچا لیا عذاب سے اور لوط کو بچایا۔ آگے ہے إِلَّا امْرَأَتَهُ مگر لوط کی بیوی کو ہم نے نہیں بچایا۔ اللہ پاک فرماتا ہے مگر لوط کی بیوی کو ہم نے عذاب سے بچایا نہیں۔ کیوں نہیں بچایا؟ تفسیر میں ہے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تو تھی ان کی بیوی، مگر کفریات میں، بد اعتقادیات میں اور کفر پر ڈٹے رہنے میں اور یہ سب کام کی حمایت کرنے میں خود وہ سٹی ہوئی تھی ادھر۔ نبی کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی عذاب میں مبتلا ہوئی ہے۔ کانت من الغابرین اس کی بیوی، اللہ پاک فرماتا ہے لوط کی بیوی غابرین میں سے تھی۔ یہ غابرین کیا ہے؟ یعنی وہ عذاب میں مبتلا کر دی گئی، عذاب میں پڑی رہی۔ یہ ہے ایک تفسیر، یعنی الباقین فی العذاب، یعنی وہ غابرین میں سے رہی، یعنی وہ عذاب میں باقی رہنے والوں میں سے ہوئی، عذاب میں پڑی رہنے والوں میں سے ہوئی۔ آگے دوسری تفسیر کہا گیا ہے کانت من الباقین المعمرین قد اتا علیہا دہر طویل فہلکت مع من ہلک مع قوم لوط۔
عذاب سے یہ بچایا نہیں گیا، عذاب میں مبتلا کیا گیا اور خسٹ بوڑھی ہو چکی تھی۔ تفسیر ہے، کہا گیا ہے کہ وہ معمرین میں سے ہو گئی تھی، عمر دراز لوگوں میں سے ہو گئی تھی، ہے نا۔ تو میں نے کہا اپنی زبان میں کیا کہا، ارے گستاخی توڑے ہوگی، وہ تو خود کافرہ تھی، خسٹ بوڑھیا تھی ان کی عورت حضرت لوط کی، اور کہیے بدکاری کی حمایت کہیے، بدکاری کی حمایت میں رہی، کفر پر رہی، ایمان شوہر نبی ہے ایمان نہیں لا رہی ہے۔ یہ تفسیر کر رہے ہیں کہ زمانہ گزر گیا مگر ایمان نہیں لائی، قد اتا علیہ دہر، ایک زمانہ گزر گیا اس پر، لمبا ہو گیا زمانہ۔ آخر میں اس کا انجام کیا ہوا؟ لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ وہ بھی ہلاک کر دی گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کی آخری آیت یہاں پہ یہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان کے اوپر ایک مہ برسایا، ان کے اوپر یعنی قوم لوط پر، لوط کی قوم پر ہم نے ایک بارش برسائی۔ یہ بارش کیسی تھی؟ عام طریقے سے جو بارش ہوتی ہے پانی ہوتا ہے، پانی نہیں تھا۔ تفسیر میں ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا کی تفسیر ہے یعنی حجارتن، ہم نے پتھروں کی بارش کی، پانی کے بوند کی جگہ پتھر کے ٹکڑے برس رہے تھے، ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر ہے قال وہب، حضرت وہب بن منبہ مفسر نے کہا کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر جس برسات کا تذکرہ یہاں پہ سورہ اعراف میں ہو رہا ہے وہ بارش کیسی تھی؟ کہتے ہیں الکبریت والنار، گندھک اور آگ کی بارش ہوئی تھی۔ دو تفسیر ہو گئی، دو تفسیر ہے، دونوں میں تضاد نہیں ہے کہ یہ تفسیر الگ ہو گئی وہ تفسیر الگ ہو گئی، بالکل سب ہوا اسی بارش میں۔ کیا مطلب؟ گولے جو تھے وہ تو پتھر کے تھے، مگر پتھر جو بجھا بجھا دنیا کا ہوتا ہے وہ نہیں تھا، شکل انگارے کی تھی۔ تو تینوں چیز میں تھی، آگ بھی، آگ پتھر کی طرح وہ گولا تھا، ٹکڑا گولا چھوٹا بڑا، اور وہ دہک رہا تھا تو آگ ہوا، پتھر آگ بنا۔ اب گندھک جب برسات جب ہو رہی تھی، اب جب یہ بڑے بڑے بوند کہیے، ٹکڑے کہیے، شولوں کی مانند پتھر کے جو تھے وہ جب آپس میں ٹکراتے تھے تو چنگھاڑی پھوٹتی تھی۔ اس کی یہ تفسیر ہے وہ عربی میں الکبریت، کبریت کہتے ہیں ماچس کو، ماچس جو آپ یوں کرتے ہو پھک سے پھینکتا ہے نا، وہ گندھک سے بنا ہوتا ہے۔ تو دو تفسیر ہے اور دونوں کو میں نے یکجا کر دیا کہ سب ایک ہی ہے، اور میں نے آپ کے سامنے اس کی صورت بیان کر دی کہ پتھر تو تھے مگر بوجھے بوجھے نہیں تھے، شعلے کی طرح تھے، پھر ان سے چنگاری پھینک رہی تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے ان کے اوپر یعنی قوم لوط پر ایک مہ برسایا، یعنی ایک بارش برسا دی۔ وہ بارش کیسی تھی؟ تفسیر میں آپ نے سن لیا۔ آگے ہے فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، فَانظُرْ تو دیکھو كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، مجرموں کا انجام کیا ہوا۔ ذہن کو حاضر کرا رہا ہے قرآن کہ مجرمین جو کچھ کرتے ہیں، وہ مجرمین خواہ وہ کسی پارٹی کی شکل میں ہو، اجتماعیت کے ساتھ وہ مجرمین اپنا کام کر رہے ہوں یا انفرادیت کے ساتھ کر رہے ہوں، جیسے شخصی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے جیسے بھی جرم ہوگا، اس جرم کا انجام برا ہوگا۔ مجرمین کی خیر نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہماری ہی سب کچھ ہے، ہمارا ہی جو ہے میدان ہم نے سر کر لیا، یہ تو خدا کی رسی ڈھیلی ہوئی ہے۔ لیکن جب وقت موعود آ پہنچے گا، خدا کی مرضی مشیت ہوگی، جب اس کا جلال آئے گا تو پھر وہ ایک ہو یا جماعت ہو، جو بھی مجرم ہو یا مجرمین ہو، وہ کسی کو بخشے گا پھر نہیں۔ اس کی گرفت کے زد میں، اس کی عذاب میں سب آ جائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے فانظر تو دیکھو، یہ مخاطب تو دیکھ، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیا انجام ہوا مجرمین کا۔ ایک دوسری تفسیر میں نے دیکھا کہ قوم لوط کی بستی میں جو لوگ تھے وہ ایسے ہلاک کیے گئے۔ یہ برسات جو ہوئی تو برسات بھی ان پر ہوئی، اور پھر ایک عذاب ساتھ اور کیا ہوا،
जिब्राइल अलैहिस्सलाम जिन के बारे में आता है, हमारा अकीदा है, आप सारे मुसलमानों का अकीदा है, अपनी असली सूरत पर हज़रत जिब्राइल आ जाएं तो जब अपना पर जब फैलावें, अपना बाजू जब दुनिया पर बिछावें तो पूरी दुनिया को अपने बाजू में ले लें। खुदा के एक फरिश्ते की ये कुदरत है। अल्लाह ने अपने फरिश्ते को ये ताकत दी है, सारे फरिश्तों में जो सरदार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, जब वो अपनी असली शक्ल पर आ और अपना बाजू फैला दे पर, तो पूरी दुनिया को ऐसे ढांप ले। ठीक, तो एक तफसीर मैंने देखी इसी की आयत की, हज़रत जिब्रील ने क्या किया, अल्लाह का हुक्म था, गज़ब इलाही, जलाल इलाही, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना पर बिछाया, ऊपर नहीं, यूं जमीन के अंदर, पूरी बस्ती उनके पर आ गई। कौन बस्ती? लूत की बस्ती। और उसको ले गए, और जब ले जा रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं, और फिर ऐसे करके जब छोड़ा है तो सब मर आ गए, कोई भी बच ना सका। ये 2 अजाब नाजिल हुआ था। और तफसीर में यह भी गुजरा कि ये बारिश उनकी कौम पर तो, उनकी बस्ती पर तो हुई, उनके जो अफराद तिजारत के लिए या किसी और वजह से वो सफर में थे, जहां जहां उनका कोई फर्ज था वहां वहां बारिश हुई और सब हलाक कर दिए गए। ये है कुदरत का जलाल। जब कुदरत जलाल में आती है तो कोई बनाई बनती नहीं है।